مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آپ حضرات کو آج درخشاں اردو حصہ دوم کلاس 10th یعنی میٹرک والوں کے لیے بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے ہم نوجوان نظم کے نام سے جانتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے میں آپ حضرات کو انڈیا گیٹ کے بارے میں یعنی انڈیا گیٹ جو نظم ہے اس کے بارے میں پڑھا چکا ہوں، اور آج جو میں پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہم نوجوان نظم ہیں، جن کے رائٹر یعنی لیکھک مصنف ہیں پرویز شاہدی۔ اسٹوڈنٹ، جتنے بھی آپ سبق پڑھ رہے ہیں، آپ کے ایگزام میں زیادہ سے زیادہ کوشچن آپ کو مصنف کے حالات کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی مصنف یعنی رائٹر کے بارے میں پوچھا جائے گا زیادہ تر کوشچن۔ اس وجہ سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں آپ حضرات کو مصنف کے حالات کے بارے میں کچھ بتا دوں، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات رچ بس جائے۔ اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو 95+ نمبر لانا ہے تو آپ کو تن من دھن کی بازی لگانی پڑے گی۔ اسٹوڈنٹ، بغیر محنت کا اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آپ آخر تک بنے رہیں۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کو پرویز شاہدی جو مصنف ہیں ان کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ پڑھ کر آپ کو میں بتاؤں گا، اور میں آپ حضرات کو آج ہم نوجوان چیپٹر جو ہے ان کے میں مختصر سوالات ما جوابات انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ آپ آخر تک بنے رہیں۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے آج کے سبق کو ہم آغاز کرتے ہیں، یعنی ہم مصنف کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم نوجوان جو ہیں ان کے مصنف ہیں پرویز شاہدی، ہے نا؟ رائٹر کون ہے؟ پرویز شاہدی۔ پرویز شاہدی کا مختصر تعارف کیا ہے؟ پرویز شاہدی کا اصل نام سید اکرام حسین تھا۔ کیا تھا؟ سید اکرام حسین۔ اسٹوڈنٹ، آپ کو آپ کے ایگزام کے اندر آبجیکٹو کے اندر یہ پوچھا جائے گا کہ پرویز شاہدی کا اصل نام کیا تھا۔ اگر آپ کو وہاں معلوم ہوگا تو آپ اسٹوڈنٹ دھیرے سے وہاں ٹک کریں گے۔ کیا کریں گے؟ پرویز شاہدی کا اصل نام سید اکرام حسین۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اردو شعر و ادب کی دنیا میں پرویز شاہدی کے نام سے شہرت پائی۔ والد کا نام سید احمد حسین تھا۔ ان کی پیدائش 30 ستمبر 1910 کو پٹنہ سٹی کے لودھی کٹرا محلہ میں ہوئی۔ کہاں پہ؟ پٹنہ سٹی کے لودھی کٹرا محلہ میں ہوئی۔ کب ہوئی پیدائش؟ اسٹوڈنٹ، یہ آپ کو بار بار میں یہ بات بتا رہا ہوں، یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آپ کے آبجیکٹو میں یہ کوشچن ضرور آئے گا کہ پرویز شاہدی کی پیدائش کب ہوئی۔ تو اگر آپ کو وہاں یاد ہوگا تو آپ یہاں ضرور ٹک کریں گے کہ ان کی پیدائش 30 ستمبر 1910 کو پٹنہ سٹی کے لودھی کٹرا محلہ میں ہوئی۔ والد کا نام سید احمد حسین نجیب الطرفین سید تھے، ہے نا؟ جو عظیم آباد کے معروف زمیندار، اچھے شاعر اور صاحب نظر ادیب تھے۔ عظیم آباد کی روایتی تہذیب کے علم بردار تھے۔ اسٹوڈنٹ، آگے ہے کہ اپنی وزاداری میں اپنی ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں۔ اس طرح پرویز شاہدی کا خاندانی پس منظر نہایت بلند تھا، یعنی بہت اونچے خاندان سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد صاحب جو ہیں کیا ہے؟ وہ بھی شاعر تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت مذہبی ماحول میں ہوئی، یعنی دیندارہ گھرانے سے یہ تعلق رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کی تعلیم و تربیت ایک مذہبی ماحول میں ہوئی، اور انہوں نے مدرسہ میں عربی، فارسی، اردو کی تعلیم حاصل کی، ہے نا؟ حاصل کی کرنے کی وجہ سے گمان غالب یہ ہے کہ پرویز نے کسی بزرگ سے بیعت کر لی تھی۔ غالب گمان کیا ہے؟ کہ انہوں نے کسی بزرگ سے بیعت کر لی تھی۔ بیعت کہتے ہیں جیسے ہم ڈاکٹر کو اپنے کیا ہے بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی بزرگ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے ایک ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ آپ یہ چیز نہیں کھائیں گے، یہ چیز نہیں کھائیں گے، اس سے پرہیز کریں گے، اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کے لیے بیعت کیا جاتا ہے، یعنی اسی کو ہم بیعت کرتے ہیں کہ گناہ سے ہم کس طریقے سے بچیں، یعنی
یہ کام وہ بتائیں گے جو ہمارے مرشد ہوں گے کہ آپ ایسا کام نہیں کریں گے، یعنی اس طریقے سے آپ گناہ سے بچیں گے۔ یہ ساری باتیں بیت میں شامل ہیں۔ آگے اسٹوڈنٹ، پرویز نے سن 1925 میں کولکاتہ یونیورسٹی سے میٹرک پاس کیا۔ کب کیا؟ یہ آپ کا آبجیکٹو کے اندر آئے گا کہ پرویز شاہدی نے کس سن میں اور کس یونیورسٹی سے میٹرک پاس کیا۔ تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو دھیرے سے وہاں ٹک کر دیں گے کہ سن 1925 عیسوی میں کولکاتہ یونیورسٹی سے میٹرک پاس کیا۔ اس کے بعد وہ پٹنہ واپس چلے آئے۔ کہہ رہے ہیں کہ اور پٹنہ یونیورسٹی سے سن 1930 عیسوی میں آنرس کیا اور 34 عیسوی یعنی 1934 عیسوی میں اردو میں MA کیا۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ پھر 1935 میں فارسی میں MA کیا۔ اسی سال کولکاتہ واپس لوٹ گئے اور ایک اسکول میں مدرس ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں پھر چند دنوں کے لیے انسٹرکٹر آف اسکول بھی ہوئے۔ پھر 1947 عیسوی میں سریندر ناتھ کالج کولکاتہ میں اردو کے لیکچرر بحال ہو گئے، یعنی ان کی تقرری ہوئی۔ آگے ہے کہ اسی زمانے میں پرویز شاہدی کے سیاسی شعور میں انقلابی تبدیلی آ گئی، یعنی ان کی جو سیاسی شعور تھا یعنی سمجھ بوجھ تھے کیا ان کے انقلابی کیا ہے تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی کرے گے، اور انہوں نے اشتراکی نظام کا مطالعہ کیا جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں اشتراکیت کا رنگ آ گیا۔ آگے ہیں اسٹوڈنٹ کی سن 1958 عیسوی میں پرویز شاہدی کولکاتہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہو گئے۔ پرویز شاہدی کو شعر و شاعری کا ذوق خدا داد تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صلاحیت تھی۔ چنانچہ انہوں نے 8 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا اور اکرام تخلص رکھتے تھے، پھر پرویز رکھنے لگے۔ کہہ رہے ہیں کہ عارضہ تنفس اور کثرت ماہ نوشی کی وجہ سے انہوں نے سن 1968 عیسوی میں پرویز شاہدی کا انتقال ہو گیا۔ کب؟ سن 1968 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ سن 1910 عیسوی میں ان کی پیدائش اور سن 1968 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسٹوڈنٹ، اب ہم تلخیص کہتے ہیں نظم ہم نوجوان ہیں کہ تلخیص کیا ہے نا؟ آگے دیکھتے ہیں زیر نصاب نظم ہم نوجوان ہیں بہار کے مشہور شاعر پرویز شاہدی کی تخلیق ہے، یعنی ان کی لکھی ہوئی ہے۔ کرے تکنیکی اعتبار سے یہ ایک جدید نظم ہے۔ اس نظم میں پرویز شاہدی کہہ رہے ہیں کہ پرویز شاہدی نے موجودہ دور کے نوجوان کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ عالم شباب میں نوجوان نسل کے دلوں میں فطری طور پر کیا کیا جذبات ابھرتے ہیں اور معاشرے سے وہ اپنے تعلق سے کیا کیا توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اس طرح کی تمام داخلی کیفیات کو شاعر نے نہایت سلیقے کے ساتھ ان نظم میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح بچے اپنی پسندیدہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ضد کرتے ہیں، مچلتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جوانی کے جوش و جذبات میں انسان اس قدر بہکنے لگتا ہے کہ وہ ہر پسندیدہ چیز کو بھی قیمت پر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی پرویز شاہدی نے اس نظم کی تخلیق پر لکھاوٹ پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ اسے کولکاتہ میں ہی نوجوانوں کے ایک اجلاس میں یعنی ایک جلسہ میں ایک پروگرام میں کیا ترنم اور جوش و جذبہ کے ساتھ پڑھ بھی ڈالا جس میں نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ چنانچہ اس نظم میں صاف طور پر یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ پرویز شاہدی نے اپنے عہد کے یعنی اپنے دور کے اپنے زمانے کے نوجوانوں کی کیا بھرپور ترجمانی کی ہے۔ تو یہ رہا اسٹوڈنٹ آپ کا مختصر کیا ہے پرویز شاہدی یعنی مصنف کے مختصر ترین حالات زندگی کے بارے میں۔ اب ہم شعر پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ہم کیا تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، آپ ضرور ذہن و دماغ لگا کر سنیں گے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں کہ ہم نوجوان ہیں، ہے نا؟ پہلا مصرع میں ہے ہم نوجوان ہیں جاں بہارا مرگ خزاں ہے، شادابیوں کا گلشن بدامہ ایک کارواں ہے، جام و صبح کی کیف و نمو روح طفاں ہیں، ہم آتش گل کے رقص کرتی چنگاریاں ہیں، ہم نوجوان ہیں۔ یعنی اس شعر کے اندر کریں کہ ہم نوجوان ہیں کہ پیش نظر بند میں شاعر نے نوجوانوں کے جذبات کی ترجمانی کیا ہے کہ جیسا کہ ہم نوجوان کیا ہے نظم کے عنوان سے ظاہر ہے، ہم نوجوان ہیں، چنانچہ شاعر نوجوانوں کی زبان میں کہتے ہیں
کہ ہم نوجوان ہیں، بہاروں کی جاں ہیں اور خزاں کے لیے موت کے سما ہیں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، وہ اگر بہار کا موسم ہے تو وہ کیا ہے، ایک خزاں کے موسم ہے تو وہ بہار آ جاتا ہے۔ یعنی ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ کیفیت ہے کہ مرجائی ہوئی چیز کو ہم کیا تر و تازہ کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم دن کو رات کر سکتے ہیں اور رات کو دن کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے اندر نیست کو ہست کرنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے۔ ہم نوجوان ہیں، جہاں مرجائی ہوئی چیز ہے، جہاں لوگ غمگین ہیں، وہاں ہم خوشی لا سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے اندر وہ تمام چیزیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دامن میں شادابیوں کا گلشن رکھتے ہیں۔ ہم اپنے دامن میں کیا ہے، شادابیوں کا گلشن رکھتے ہیں۔ ہم ایک قافلہ ہیں جام و صبح کے لیے، کیف و نمو کے لیے اور تپے ہوئے روح ہیں، ہے نا۔ ہم پھولوں کے آگ کی ناچتی ہوئی چنگاریاں ہیں۔ ہم نوجوان ایسے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں کہ پھول کے آگ کی رقص کرتی ہوئی چنگاریاں ہیں۔ ہم جذبات کی ایسی چنگاری ہیں کہ دنیا جس سے گھبراتی ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں ہم آتش گل کی رقص کرتی چنگاریاں، ہمارے اندر وہ جوش ہے، جذبہ ہے، وہ کیا ولولہ ہے۔ ہم چاہیں گے جو تو وہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نوجوان کے اندر کیا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ اللہ نے اس کی صلاحیت دیا ہے۔ وہ اگر چاہے تو کیا ہے، محنت کرے گا تو وہ 100 میں 100 نمبر لا سکتا ہے، 99 نمبر لا سکتا ہے ہر ایک سبجیکٹ میں، ہے نا۔ اگر آپ ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہو، اگر آپ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے اسٹوڈنٹ آگے بڑھنے میں کہہ رہے ہیں، وہ ہوں دفاتر یا درسگاہیں یا کارخانے، جذبات کے یا افکار کے ہوں وہ آشیانے، سبز کی مسرت کالے دھوئیں کے شامیانے، سن کر صدائیں ساز جوانی سب نغمہ خواں ہیں، ہم نوجوان ہیں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دفاتر یا درسگاہیں یا کارخانے، جذبات کے یا افکار کے ہوں وہ آشیانے، سبزے کی مسرت کالے دھوئیں کے شامیانے، سن کر صدائیں ساز جوانی سب نغمہ خواں ہیں۔ یعنی ہمارے لیے یعنی سب نغمہ خواں ہیں، نغمہ غزل گاتے ہیں۔ ہم نوجوان جہاں جاتے ہیں کیا ہمارے اندر وہ لچک ہے، وہ چمک ہے، وہ جذبہ ہے کہ ہم ہر جگہ کیا تر و تازہ لا سکتے ہیں، ہریالی لا سکتے ہیں، شادابی لا سکتے ہیں، ہم مسنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر میدان میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، چاہے وہ پڑھائی کے میدان میں ہو، چاہے دیگر میدان میں ہو، ہم کامیابی کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اندر وہ صلاحیت دیا ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیگی ہنسی پھر کیف نمو کا حق مانگتی ہے، تسکین ذوق جام صبح کا حق مانگتی ہے، بزم جوانی میں ہائے ہو کا حق مانگتی ہے، بارود مل کر کس کو ڈراتی ہے جھریاں، ہم نوجوان ہیں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں بھیگی ہی حسین کیف و نمو کا حق مانگتی ہے۔ یعنی اس بندے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیف و نمو کا کیا ہے، وہ ہم سے کیا ہے حق مانگتی ہے، تسکین ذوق جام صبح کا حق مانگتی ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے کیا یہ دنیا حق مانگتی ہے کہ آپ کے اندر جو صلاحیت ہے، جو طاقت ہے، وہ کر کے دکھائیے۔ آپ اگر جوانی میں آج محنت نہیں کر رہے ہیں، اچھے منصب حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اور آپ اپنے جوانی کے لیے، آپ اپنے بڑھاپے کے لیے وہ سامان نہیں کر رہے ہیں جو آپ کے بڑھاپے میں کام آنے والا ہے، تو وہ آپ سے حق مانگتی ہے کہ آپ یہ کریے تاکہ آپ کے کرنے سے ہے نا وہ چیز ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ خوشحالی، وہ ہریالی، وہ شادابی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ کرے بارود بن کر جتنا بھی انسان کے دماغ کے اندر، دل کے اندر، جمانے کے اندر جتنا بھی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، انسان وہ نوجوان ہی ہے کہ وہ اسے جھیل سکتا ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ اس کو کیا ہے ختم کر سکتا ہے۔ آگے اسٹوڈنٹ آگے بندے میں کہہ رہے ہیں شعلے غضب کے رہتے ہیں رقصاں قلب و جگر میں، ہے نا، سانسیں ہماری سورج کی کرنیں شوق سحر میں، سوراخ کر دیں ظلمت قدوں کی دیواروں در میں، سوزوں سے اپنی نگاہیں آتش فشاں ہیں، ہم نوجوان ہیں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ شعلے غضب کے رہتے ہیں رقص و قلب و جگر میں، ہمارے جس طریقے سے غضب کے شعلے ہمارے کیا ہمارے دل کے اندر، جگر کے اندر، ہمارے خون کے اندر کیا شعلے بھرے ہوئے ہیں، ہم جو چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں، دریا کو پار کر سکتے ہیں، ہے نا، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کرے سانسیں ہماری سورج کی کرنیں شوق و سحر ہے، یعنی ہماری سانس جو ہے سورج کی طرح گرم ہے نا، سوراخ کر دیں ظلمت قدوں کے در و دیوار میں، یعنی ہم چاہیں گے تو ظلمت قدوں کی در و دیوار میں ہم سوراخ کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر جو باطل طبقہ ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں، جو جاہل طبقہ ہے اس میں ہم کیا ہے
ہر ایک کو اپنے علم میں بانٹ سکتے ہیں۔ کریں سوز دروں سے اپنی نگاہیں آتش فضا ہیں، ہم نوجوان ہیں۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں آخری بندے میں، باغ نشاط حسن و محبت لے کر رہیں گے، صبح تبسم شام مسرت لے کر آئیں گے، جو چھن گئی ہیں وہ اپنی جنت لے کر رہیں گے، بیکار برہم بوڑھے جہنم کے پاس باں ہیں، ہم نوجوان ہیں۔ یعنی کرے باغ نشاط حسن، یعنی جو نشاط کے باغ ہیں، خوشی کے باغ ہیں، چستی کے باغ ہیں، کیا وہ ہم لے کر رہیں گے، کیا کریں گے؟ جو چھن گئی ہے ہم سے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، جو ہم سے چلا گیا اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، جو وقت چلا گیا جس میں ہم کو کرنا تھا وہ نہیں کر پائے، اگر ہم چاہیں گے تو وہ چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہے نا۔ وہ کہہ رہے بوڑھے بیکار برہم بوڑھے جہنم کے پاس باں ہیں، یعنی کیا ہے؟ ہم جہنم کے پاس باں ہیں، انہیں دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، ہے نا۔ ہمارے اندر وہ چیز ہے، وہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کے حاصل کرتے ہیں۔ تو آئی ہوپ یہ اسٹوڈنٹ یہی تک رہا یہ آپ کا نظم۔ آگے چلتے ہیں ہم مختصر ترین سوالات کے اندر۔ مختصر ترین سوالات ما جوابات۔ اسٹوڈنٹ یہ ہے پرویز شاہدی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو آپ کا سیدھا سا جواب ہے پرویز شاہدی کی پیدائش سن 1910 کو لودھی کٹرا پٹنہ سٹی میں ہوئی۔ کہہ کہ کتنے سال کی عمر میں پرویز شاہدی کے والدین یعنی ماں باپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے؟ تو آپ کا سیدھا سا جواب ہوگا کہ طالب علمی کے زمانے میں ہی پرویز کے والدین یعنی پیرنٹس ماں باپ اس دار فانی سے یعنی دنیا سے کوچ کر گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ آگے ہیں 3 نمبر سوال میں کہ پرویز شاہدی کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ تو جواب ہوگا کہ پرویز شاہدی کی اہلیہ کا یعنی بیوی کا نام فضیلت النساء بیگم تھا۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے سوال نمبر 4 میں پرویز شاہدی کے کسی 2 شعری مجموعے کا نام لکھیے۔ یہ آپ کا VVI کیا ہے کوشچن ہے اسٹوڈنٹ، یہ آپ کے ایگزام میں ضرور پوچھا جاتا ہے کہ پرویز شاہدی کے 2 شعری مجموعے رقص حیات اور تسلیس حیات ہیں، کون ہیں؟ ایک ہے رقص حیات اور دوسرا کیا ہے؟ تسلیس حیات ہیں۔ سوال نمبر 5 میں اسٹوڈنٹ تسلیس حیات کی اشاعت کب ہوئی؟ تو جواب ہوگا کہ تسلیس حیات کی اشاعت یعنی شائع آزادی ہند کے بعد ہوئی، یعنی ہندوستان کی آزادی کے بعد۔ آگے ہیں مختصر سوالات ما جوابات۔ اسٹوڈنٹ سوال نمبر 1 میں ہے کہ پرویز شاہدی کی تصنیفات پر مختصر روشنی ڈالیے، یعنی کتنے انہوں نے کتاب لکھا ہے ان پر روشنی ڈالیے، پڑھیے، دیکھیے۔ جواب ہے کہ صوبہ بہار کے جن شعراء نے اردو شاعری میں اپنی ایک مستحکم شناخت بنائی ہے ان کے غزلوں اور نظموں کے مجموعے کی شکل 2 کتابیں شائع ہو چکی ہے۔ کیا ہے؟ 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن کے نام اس طرح ہیں، ہے نا۔ نمبر 1 ہے رقص حیات، نمبر 2 ہے تسلیس حیات، جو پرویز شاہدی کی زندگی میں ہی شائع ہو چکے تھے، جن میں ان کی غزلیں اور نظمیں دونوں شامل ہیں۔ اسٹوڈنٹ سوال نمبر 2 میں ہے کہ پرویز شاہدی کی شاعری پر 5 جملے لکھیے۔ تو جواب ہوگا کہ پرویز شاہدی کا شمار اردو کے قد آور شاعروں میں ہوتا ہے، شاید عظیم آبادی کے بعد عظیم آباد کے دوسرے شاعر پرویز شاہدی ہیں جنہوں نے اردو شاعری میں بہار کا نام روشن کیا۔ کہہ رہے ہیں پرویز شاہدی کا غزل اور نظم یکساں مہارت رکھتے تھے، جس طریقے سے غزل ہے نا مہارت تھے اسی طرح کیا نظم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ کہہ رہے ان کو شعر و ادب کا ذوق خدا داد تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت تھی۔ کہہ رہے انہوں نے پہلا شعر 8 سال کی عمر میں کہنا شروع کیا۔ کہہ رہے اکرام تخلص رکھتے تھے، پھر پرویز تخلص کرنے لگے بعد میں۔ سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ زیر نصاب نظم ہم نوجوان ہیں کہ پہلے بند کی تشریح کیجیے۔ کہہ رہے ہم نوجوان ہیں جاں بہارا مرگ خزاں ہیں، شادابیوں کا گلشن بدامہ ایک کارواں ہیں، جام و صبح کی کیف و نمو روح اتفاق ہیں، ہم نوجوان ہم آتش گل کی رقص کرتی چنگاریاں ہیں۔ اس شعر کی تشریح میں کہہ رہے ہیں کہ پیش نظر بند میں شاعر نے نوجوان کے جذبات کی ترجمانی کیا ہے، جیسا کہ نظم کے عنوان سے ظاہر ہے۔ ہم نوجوان ہیں، چنانچہ شاعر نوجوانوں کی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم نوجوان ہیں، بہاروں کی جان ہیں اور خزاں کے لیے موت کے سامان ہیں، ہم اپنے دامن میں شادابیوں کے گلشن رکھتے ہیں، ہم ایک قافلہ ہیں جام و صبح کے لیے، کیف و نمو کے لیے اور تپتے ہوئے روح ہیں، ہم پھولوں کی آگ کی ناچتی ہوئی چنگاریاں ہیں، ہم نوجوان ایسے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں کہ پھول کے آگ کی رقص کرتی ہوئی چنگاریاں ہیں، ہم جذبات کی ایسی چنگاریاں ہیں یہ دنیا جس سے گھبراتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے ہیں سوال نمبر 4 میں کہ جدید نظم کے بارے میں مختصر لکھیے۔ جواب ہوگا کہ اردو شاعری کی تاریخ میں غزل کی روایت نہایت قدیم ہے،
لیکن غزل میں کسی خاص موضوع پر مسلسل خیال پیش کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس ضرورت کی تکمیل کے لیے نظم کا رواج ہوا، اور نظم جو اب تک نثر کے مقابلے میں استعمال ہوتی تھی اسے باضابطہ صنف شاعری میں شاعری کی حیثیت دے دی گئی۔ کہہ رہا ہے کہ لیکن الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد کی مجتہدانہ کوششوں ہے نا جدید نظم کا آغاز ہوا۔ جدید نظم پابند بھی ہوتی ہے اور آزاد اور معرہ بھی ہوتی ہے، تب سے اردو شاعری میں جدید نظم کا رواج عام ہو گیا ہے نا۔ یہ کہہ رہے ہیں آخری آج کے سبق کا آخری سوال کہ مخمس نظم کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مسدس اور مربع کی طرح مخمس بھی شاعری کی ایک ہیئت ہے۔ عربی میں خمس کے معنی 5 کے ہوتے ہیں، یعنی 5 مصرے کے بندے کو مخمس کہتے ہیں۔ یہ نظم کی ایک ہیئت ہے۔ مخمس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ مخمس کا 4 مصرع ایک ردیف قافیہ میں ہوتا ہے، جبکہ 5واں مصرع الگ ردیف قافیہ میں ہوتا ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ، نظم کے تمام بندوں میں 5واں مصرع ایک ہی ردیف اور قافیے میں ہوتا ہے، جبکہ بقیہ اشعار ہے نا اشعار کے ردیف اور قافیے مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، یہیں تک رہا ہمارا اور آپ کا سفر، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اسٹوڈنٹ اگر اچھا لگے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اگر کوئی نئے اسٹوڈنٹ ہو سبسکرائب ضرور کریں گے، اور آخری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسٹوڈنٹ آج کے اس ویڈیو کو اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں ضرور لگائیں گے اس ویڈیو کے لنک کو، تاکہ جتنے بھی لوگ آپ کے واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔